کہ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے. جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، وہ تمہارے کرتوت کی بنیاد پر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سجاوار ہے، جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص آخری نبی آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے گناہ کے تعلق سے. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور تو یہ ناپسند کرتا ہے کہ لوگ اسے جان لیں، اسی کا نام گناہ ہے. گویا کہ آپ کے دل میں کوئی کھٹک ہو، آپ کو شک و شبہ ہے اور آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں یہ چیز لوگوں کو معلوم نہ چلے، تو گویا کہ اسی کا نام گناہ ہے. ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہترین گناہگار انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہو، جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہو اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہیں، ہر انسان گناہگار ہیں، لیکن گناہگاروں میں سے خطا کاروں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہو اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہو. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈھالتا ہے، جن کاموں کو حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لایا جاتا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے کنارہ کش اختیار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، گویا کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا. اور اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ ایسا شخص کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. اور پھر اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے شخص ایسی جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّبِينٌ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اور ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. محترم سامعین، گناہوں کا بہت ہی خطرناک نتائج ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذ اذنب كانت مدة سوداء في القلب سوداء في قلبه، کہ یقیناً ایک مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں جب وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو فوراً وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے.
جب اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں۔ اور ایک غیر مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، بلکہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں مکمل طور پر زنگ، سیاہ تاریکی چھا جاتی ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے زنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ ہے جس کے دل پر مکمل طور پر چھا جاتی ہے، اور وہ سیاہی مکمل طور پر چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی افراد نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، بے شک نیکی کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر جب انسان عبادتوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں، چاہے وہ عبادت روزے کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، ضیاء فی الوجہ، چہرے میں روشنی پیدا ہوتی ہے، تر و تازگی نظر آتی ہے، اور چہرہ بالکل کھلتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اور اس عبادتوں کی وجہ سے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اور پھر جب انسان عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور جسم میں قوت اور توانائی عطا کرتا ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، تو دوسرے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوْدَاءَ فِي الْوَجْهِ، جب انسان برائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے چہرے پر مکمل طور پر سیاہی چھا جاتی ہے اور ان کے افراد نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسم جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، دوسرے لوگ ایسے شخص سے بغض اور نفرت کرنے لگتے ہیں، عداوت کرنے لگتے ہیں۔ محترم سامعین، معلوم یہ ہوا جب انسان اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو بخوبی انجام دیتے ہیں، نیکی کے کام کو بخوبی انجام دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی بھی ناراضگی آ جائے گی اور دوسرے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے بندہ اپنی قدر گنوا بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ یقیناً تم نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو بخوبی انجام دیں، کیونکہ آپ گناہ کریں گے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر جب اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کہ جو شخص جس کو اللہ رب العالمین جو ہے رسوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین ذلیل کرتا ہے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ گناہوں کی وجہ سے شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے نقیض لہ شیطانا، کہ ہم اس کو شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، اور وہ اس کا دوست بن جاتے ہیں۔ گویا کہ رحمان کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے دوری اختیار کرنا، جن کاموں کو حکم دیا ہے ان کاموں سے کنارہ کش اختیار کرنا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص پر شیطان مسلط کرتا ہے
اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ تم اللہ رب العالمین کو مت بھولو، اگر اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو بھلا دے گا، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے پس منظر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اللہ رب العالمین میرے اندر بینائی تھی، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، لیکن آج تو نے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا اس لیے کہ تو نے ہمارے قرآن مجید اور قرآن آیات کو، احکامات کو تو نے بھلا دیا، اس لیے آج بھی تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنی چاہیے، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جن کاموں پر حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جانا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے شرم و حیا کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہوتا ہے تو شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ جو چاہے وہ کرے۔ اسی لیے ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کے اندر شرم و حیا جب ختم ہو جائے گی تو آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی لوگوں سے چھپ کر نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے کریں گے، لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین رزق کو محروم کر دیتا ہے، اور رزق اللہ رب العالمین اس کے رزق کو اللہ رب العالمین جو اس کی لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین اس کے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ گناہوں سے بچیں، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کیا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اور مال و دولت میں اضافہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے، اس چکر کی وجہ سے غلط کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی سودی لین دین اور ناجائز کاروبار کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ہم فلاں کو صدقات و خیرات دیں، اور اس کے گھر پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گانے میں یا کسی گناہوں میں ملوث ہیں، تو وہ واپس آ جاتے ہیں اور دوسرے کو وہ صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ ان کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہوں میں لت پت ہیں، وہ گانے بجانے میں لت پت ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث ایسے شخص کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے علم سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ امام شافعی کا وہ مشہور قول کہ اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ میں نے شکایت کی کہ میرا حفظ کمزور ہو گیا ہے، حفظ کمزور ہو گیا ہے، آپ مجھے رہنمائی کیجئے۔ تو انہوں نے رہنمائی کی کہ آپ جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ علم اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ فضل ہے، اور اللہ رب العالمین یہ فضل گناہ گاروں کو اور نافرمان انسانوں کو اللہ رب العالمین عطا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑیں، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا کرے گا اگر آپ گناہوں کو ترک کریں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے مشکلات اور مصائب کا انبار ہوتے ہیں،
اگر انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، وہ تمہارے کرتوت کی بنیاد پر، تمہارے بداعمالیوں کی بنیاد پر نازل ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اکثر گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، کیونکہ تمہاری بداعمالیوں اور تمہارے نافرمانیوں اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم جو بندوں کو جو عذاب چکھاتے ہیں اس دنیا کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، وہ بڑے عذاب نہیں ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، گناہوں سے کنارہ کش اختیار کرنی چاہیے، اور گناہوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بے شمار نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ہباء منثورا، ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند ہواؤں میں اڑا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، آپ وضاحت کر دیجئے، بیان کر دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں بھی اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، جس طریقے سے تم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی عبادتوں کو انجام دیں گے، جس طریقے سے تم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے، جس طریقے سے تم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی روزوں کا اہتمام کریں گے، جس طریقے سے تم ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی اہتمام کریں گے۔ لیکن وہ رات کی تنہائی میں وہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، رات کی تنہائی میں وہ جائیں گے، خلوت میں جائیں گے اور گناہوں کا ارتکاب کر لیں گے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند ہواؤں میں اڑا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسے شخص کی نیکیوں کو کل قیامت کے دن کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ اللہ رب العالمین سے غائبانہ طور پر ڈریں، جس طریقے سے آپ ظاہری طور پر ڈرتے ہیں اسی طریقے سے غائبانہ طور پر ڈریں، اور اللہ رب العالمین کی نافرمان کردہ چیزوں سے بچیں، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانے کی کوشش کریں اور عبادتوں کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں تو انہیں شفاء عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔